فاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي عقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید سورہ مبارکہ فصلت کی آیت کریمہ ہے، جس میں واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، اور پھر اللہ کی ربوبیت کے اس تسلیم کرنے پر ڈٹے رہے، باقی رہ گئے، تو خداوند عالم نے اپنی بارگاہ میں 7 قسم کی فضیلتیں انہیں عطا کی ہیں۔ 7 قسم کی فضیلتوں میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، تتنزل علیہم ملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو انہیں کسی بات کا غم نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اور نہ دنیا کے چھوڑنے کا کوئی رنج ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور پہنچتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ آپ غور کریں، مجلسیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وطن سے دور ہیں آپ سب اور ہم سب، لیکن اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے صدقے میں یہ شرف اور یہ فضیلت ہمیں عطا کیا ہے کہ جہاں بھی ہیں ہم ذکر سید الشہداء علیہ السلام سے خالی نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اپنے آپ میں ایک سعادت ہے۔ میں عرض کروں گا کہ کربلا اور ہماری زندگی، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس آیت سے مرتبط ہونا۔ دیکھیں، وقت سن 2000 کے بعد نہ گھنٹہ پتہ چل رہا ہے، نہ منٹ اور نہ سال۔ یہ ایسا نہیں ہے
کہ کسی نے کہہ دیا ہے، بلکہ امام کا ارشاد ہے اس بارے میں کہ ایک زمانہ آئے گا جب ہفتے دنوں میں سمٹ جائیں گے، اور دن گھنٹوں میں سمٹ جائے گا، اور گھنٹہ منٹوں میں سمٹ جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت نہیں ہے اب، یہ رفتار، یہ زندگی کی دوڑ اس قدر ہم کو مصروف کیے ہوئے ہے کہ اب ہمیں صرف اپنی نظر التفات، اپنی توجہ کو ہٹانا ہے، گناہ ہو جائے گا۔ اسباب شیطان نے سب فراہم کر دیا ہے، بس صرف اپنی نیت کو ادھر سے ادھر ڈاماڈول کرنا ہے۔ یہ بچے گا کیسے؟ یہ جو ذکر ہے جس میں ہم مصروف ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور بات آ بھی رہی ہے کہ مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف ثواب کا ذریعہ نہیں ہے۔ کیا سمجھا آپ نے مجلس امام حسین کو؟ توجہ کیجئے، میں روایت پیش کروں گا اور آیت بھی۔ سب سے پہلے اس کا جواب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو وقت گزر رہا ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں۔ بادشاہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، ذوالقرنین، جس کو سکندر بھی کہا گیا تاریخ میں، یہ ایک ایسا عظیم بادشاہ جس کو اللہ نے دنیا پر اختیار دیا تھا، مشرق اور مغرب دونوں اس نے دیکھا ہے۔ اختلاف ہے، بعض نے ان کو نبی مانا ہے، بعض نے اس کو خاصان خدا میں اللہ کا خاص ولی اور بندہ تسلیم کیا، لیکن تاریخ میں ان کا تذکرہ اور قرآن میں موجود ہے۔ ذوالقرنین، ذوالقرنین کا مطلب ہی یہ ہے، قرن یعنی صدی، جو 2 صدیوں کو 2 نظام کو اللہ کے دیکھ چکا ہو، سے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کو اس نے دیکھا ہے، ایک لمبی چوڑی فوج تیار کی، اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک ایسی جگہ زمین پر آئی جہاں پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے سے غار سے گزرنا ہے، فوج کو گزر رہی ہے فوج، اندھیرا، غار کے اندر اندھیرا ہے۔ اچھا، اتنا روب اللہ نے اس بادشاہ کو دیا ہوا ہے فوج پر کہ فوج پر نہیں لا سکتی بغیر اس کی اجازت کے۔ جب یہ درمیان سے گزرنے لگے تو کچھ پتھر وہ غار میں چمک رہے تھے، اجازت نہیں ہے بادشاہ کی طرف سے کہ تم اس کو اٹھاؤ۔ چلتے چلتے لوگوں نے اٹھا لیا، کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 10، جس نے ابھی جس کو موقع فراہم ہوا اس نے اٹھا لیا۔ ایک منزل آئی کہ یہ رات کا سناٹا ختم ہوا، اجالے میں آئے۔ جب فوج نے پڑاؤ ڈالا، خیام لگا دیے گئے، رک گئے، تو لوگوں نے اپنے تھیلیوں جو پتھر سمیٹے تھے وہ دیکھیں کیا تھا، یہ کیوں چمک رہا تھا رات میں، ہمیں متوجہ کر رہا تھا۔ اب جب پتھر ہٹایا، جھولی سے نکالا، تو پتھر نہیں تھا، وہ ہیرے تھے جو چمک رہے تھے۔ کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ تو جس نے 2 اٹھایا تھا وہ اس بات پر پچھتایا کہ 2-4 اور کیوں نہیں اٹھا لیا۔ بیدار ہو جائیے یہاں سے۔ اور جس نے 4-6 اٹھایا تھا وہ 10 کیوں نہیں اٹھایا، اس کے اوپر پچھتایا۔ اور جس نے بالکل نہیں اٹھایا تھا، کاش ایک ہی اٹھا لیے ہوتے۔ یعنی بادشاہ کی بات چلتے چلتے ٹھکرا کے صحیح لیکن قبول کر لیا، ایک صحیح، لیکن ہر ایک کفِ افسوس مل رہا تھا۔ کب؟ جب اندھیرا چھٹا اور اجالا ظاہر ہوا۔ بیدار ہو جائیے۔ جب اندھیرا چھٹا اور اجالا بیدار ہوا تو کفِ افسوس سب۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ جب میدان محشر میں بلائے جائیں گے تو ہر ایک کفِ افسوس ملے گا۔ جب یہ دنیا کی تاریکی چھٹے گی اور آخرت کا اجالا نمو ہوگا تو ہر ایک پچھتائے گا، اے کاش ایک مجلس کے بجائے 2 کر لی ہوتی، ایک ذکر کے بجائے 10 ذکر کر لیا ہوتا، 2 سجدے کے بجائے 10-20 سجدے کر لیے ہوتے، 17 رکعتوں کے علاوہ نماز شب پڑھ لی ہوتی، تو پچھتائے گا سب۔ عزیزان گرامی،
تو غرض ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آخری بات دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے اذان گرامی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایک فرمان ہے، اس کی آواز تھوڑا سا کھول دے. ارشاد ہے بی بی کا کہ دنیا اسٹیشن ہے، گزرگاہ ہے، یہاں سے تمہیں گزرنا ہے اور ایک منزل پہ جا کر کے تمہیں ٹھہرنا ہے. یہ دنیا دار فنا ہے، بقا نہیں ہے. دنیا دار بلا ہے، دنیا دار ابتلا بھی ہے. آزمائش کا گھر ہے دنیا، یہاں تمہیں آزمایا جائے گا. عزیزان گرامی آپ غور کریں، توجہ کیجئے گا. دو آدمی اگر یہاں پر آئیں اپنے وطن سے اور دونوں بہترین کسی اچھی پوسٹ کے اوپر فائز ہوں، اچھی تنخواہ انہیں مل رہی ہو، ان میں سے ایک انسان ایسا ہو جو اپنا سارا کچھ سرمایہ جو اسے مل رہا ہے منتھلی سب اپنے اصلی وطن ٹرانسفر کر رہا ہو اور وہاں اچھی گاڑیاں اور اچھے مکان وغیرہ سب بن رہا اس کا، اور ایک صاحب وہ نہیں، جو کچھ ہے یہیں بنا لو، وہاں نہیں بھیجنا ہے. توجہ کی، وہاں نہیں جانا ہے. یہاں اچھا سا بنگلہ لے لیا، سب سے مہنگی گاڑی تھی اس کو خرید لیا، ایک دو نوکر نے 10-20 نوکر بنا لیے، اچھی شان کی زندگی چل رہی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ صبح ہی نماز سے فارغ ہوئے اور پیپر آ گیا، صاحب ملک چھوڑ دیجئے ہمارا، آپ کی کہانی ختم ہو گئی ہے، جائیے. اب آپ سوچے پچھتائے گا کون؟ جس نے یہاں بنایا ہے وہ، جس نے وہاں منتقل کیا ہے وہ. عزیزان گرامی، دنیا دار بقا نہیں ہے. جہاں عقل مند انسان وہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا انتظام کرے. توجہ کیے، وہاں ہمیشہ انتظام کرے. اب آپ سے مطالبہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. سوال ہوتا ہے اجر رسالت، اجر رسالت بیان کریں، گھبرائیے نہیں. کچھ باتیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیا ہے ہم سے مطالبہ؟ میں ابھی، اگر آپ چھٹے امام کا ارشاد ہے، جناب مفضل نے امام سے پوچھا کہ مولا اللہ کی وحدت کیا ہے. امام علیہ السلام نے تقریباً 20 صفحے میں اللہ کی توحید کو سمجھایا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم اپنی نشانیوں کو عالم میں، کائنات میں، یونیورس میں دکھائیں گے. اور کہاں دکھائیں گے؟ ان کے وجود میں دکھائیں گے. یعنی اگر کسی انسان کو اللہ کو جاننا ہے تو کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے وجود میں اگر غور کرے تو اللہ موجود ہے. میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے. کتنے سسٹم سے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، اور اس انسان کی خلقت پر اللہ نے کسی بھی، پورے قرآن میں جا کے تلاش کر لیجئے گا، کسی بھی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہا. لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو کہا احسن الخالقین، میں بہترین خالق ہوں. یعنی کیا دیگر مخلوقات کو خلق کرنے پر اللہ بہترین خالق نہیں ہے؟ دنیا کے لاتعداد مخلوقات، حیوانات ایسی ہیں جو اللہ کی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتی. انسان کے اندر کون سا ایسا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ اس کی خلقت کے بعد خداوند عالم کا احسن الخالقین. ہم جیسوں کو پیدا کرنے کے بعد، خداوند عالم کہتا ہے احسن الخالقین. لیکن قرآن نے کہا ہے، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، احسن الخالقین، بہترین خالق. انسان کو کیسے پیدا کیا؟ کہ جتنا اہتمام اس مخلوق کو خلق کرنے پر اللہ نے کیا ہے، کسی اور مخلوق کے خلق کرنے پر اتنا اہتمام نہیں. اہتمام کیا ہے؟ روز اول، توجہ کیجئے گا، روز اول. امام نے کہا روز اول نہیں، تمہاری ماں کے شکم میں 9 مہینے سے پہلے بھی اللہ نے تمہارے لیے اہتمام کیا ہے. پروردگار اہتمام کیا کیا ہے؟ کہ تمہارے جسم سن بلوغ کے بعد جو خون بنتا ہے اس کے
100 قطروں کے بعد ایک قطرہ وہ مادہ بھی تیار کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے نسل کو چلانا ہے. اللہ نے یاد رکھیے گا بہت قیمتی جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور اس کی ضرورت اس بات پر ہے چونکہ یہاں سے ہمارا ایمان نمو کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا جتنا عمل کمزور ہوگا اتنا ہی ایمان کی بنیاد کمزور ہوتی چلی جائے گی. توجہ کیجیے گا, دلیل ہے ہمارے پاس. صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے, باپ کی ذمہ داری ہے. باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے پشت میں جو نطفہ ہے اگر لقمہ حرام چلا گیا, ایک لقمہ حرام, ایک کی بات ہے, یاکلون النار فی بطونہم, ایسے لوگ جو لقمہ حرام کھاتے ہیں وہ حرام لقمہ نہیں کھا رہے, آگ کھا رہے ہیں, آگ کھا رہے ہیں. توجہ کیجیے گا عزیزان کرام, چونکہ یہاں سے بات بہت دور تک جا رہی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, ایک تمہید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارا رشتہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہے. ہماری گود کا پالا ہوا بچہ اگر اس سے پوچھے پہلا امام کون, بغیر کسی چوچرا کا کہتا ہے امام علی علیہ السلام. بالکل صحیح ہے اور ہونا بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے. سوتے جاگتے صبح شام جب ہم سے پوچھا جائے پہلا امام کون, دوسرا امام کون, تیسرا امام کون, سلسلے وار بغیر کسی رکاوٹ کے ہم ایک سانس میں گنا لے جائیں, یہ امامت سے قربت کا پہلا زینہ ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اگر دریا میں ایک قطرہ شراب گرے, اس دریا سے کوئی کسان پانی لے جائے اپنی کھیتی کی سچائی کرے اور اس کھیتی سے اس میں وہ گھاس اگے اور اس گھاس کو گھوڑا کھا لے, اس گھوڑے پر بھی علی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. محسوس ہے کتنا سلسلہ ہے. شرعاً کوئی مسئلہ ہے نہیں, حرام ہے گھوڑے بیٹھنا نہیں. شراب کا قطرہ گرا ہے دریا میں, دریا سے پانی گیا ہے کھیت میں, کھیت سے گھاس اگی ہے, گھاس گھوڑے کے شکم تک پہنچی ہے. عزیزان گرامی ایسے گھوڑے پر بھی بیٹھنا پسند نہیں ہے مولا علی کو. یہ اہتمام ہے جو ہمیں امامت دی گئی ہے, اس کو سمجھے. امامت کیا ہے؟ امامت بہت آسانی سے ہم جوڑ دیتے ہیں, بہت آسانی سے لوگوں کو برابر ملا کے کھڑا کر دے. عزیزو, امامت وہ ہے کہ جناب ابراہیم کو 9 امتحان دینے کے بعد اللہ نے کہا انی جعلک للناس اماما, اب ہم نے آپ کو امام بنایا, وہ بھی عالمین کے لیے نہیں, للناس, لوگوں کے لیے آپ کو امام بنایا. تو اللہ نے اپنی توحید کو, اپنی وحدانیت کو, اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے انسان کے جسم کے اندر ہی وہ سارے عناصر پرو دیے ہیں کہ اگر انسان اپنے وجود کو پہچان لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا ہے. کیسے؟ کبھی آپ نے غور کیا انسان کے جسم سے نکل, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تیاری اللہ کی ہو رہی ہے کہ شکم مادر میں آنے سے پہلے نطفے کی تیاری ایسی کرو کہ تاکہ تمہارے جسم کے اندر لقمہ حلال جائے, حرام نہ جائے. اس لیے کہ لقمہ حرام اگر چلا گیا تو اس کا اثر نطفے پر ہوگا, نطفے سے اثر 9 مہینے شکم مادر میں رہے گا, اور شکم مادر کے بعد جب بچہ وجود میں آئے گا تو اس کا بڑا اثر ہوگا. ایک عالم دین نے ایک بچہ پالا, بچہ پالنے کے بعد جب تربیت کیا تو اس بچے نے چلتی ہوئی ایک عورت کے مٹکے کو پھوڑ دیا. جیسے ہی مٹکے کو پھوڑا پانی گر گیا. عزیزان گرامی عالم دین کے پاس شکایت آئی, عالم دین مادر گرامی کے پاس آئے, اپنی زوجہ سے پوچھا ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک لقمہ حرام نہیں حاصل کیا, جب بھی ہم نے اپنے بچے کے لیے غذا فراہم کی حلال غذا فراہم کی, تم یہ بتاؤ تم نے کیسی خیانت کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے روڈ پر جا کر کے اس عورت کے مٹکے کو پھوڑ دیا. اتنا بڑا جرم کیوں سرزد ہوا؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا یقیناً کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہے. یاد کرو. زوجہ نے یاد کیا, ہاں ایک اثر ہو سکتا ہے. کہا وہ کیا؟ کہ میں ایک باغ سے گزر رہی تھی, میرے ہاتھ میں سوئی تھی, انار لگا ہوا تھا, میں نے انار میں چبھو دیا, جو سوئی کے ناکے اور نوک کے اوپر جو رس لگا اتنا رس ہم نے چکھ لیا اس عالم میں جب یہ شکم میں میرے موجود تھا.
جب یہ شکم میں میرے موجود تھا اثر کیا ہوا؟ کہ اتنا ایک نحیف سا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس رس کی، اس رس کو اگر بغیر اجازت کوئی عورت چکھ لے تو اس کا اثر بچے پر یہ نمودار ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو تمہید بنا رہا ہوں کہ کیوں بنا رہے ہیں، یہ مجلس امام حسین کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور میں نے بار بار آپ کی خدمت میں کل بھی کہا اور آپ بھی اپنی ذات پر فخر کریے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے، یہ سعادت عطا کی ہے کہ آپ کو 12 امام جیسی امامتیں ملی ہیں۔ عزیزان کرام، تو شکم مادر میں آنے کے بعد یہ یہاں پہلے اہتمام اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو خبردار، ایک قطرہ خون منانا ہے تو غذا صحیح استعمال کرو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ نے ساری ذمہ داری ادا کر دی، شکم مادر میں نطفہ پہنچ گیا، 9 مہینے اللہ کی ذمہ داری ہے اس بچے کو ہر قسم کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے بچا کے رکھے۔ کیا کرتا ہے پروردگار؟ اللہ نے پہلے ہی فرشتہ بھیجا، کہو اس کے منہ کو بند کر دو اور ناف کے ذریعے سے غذا پہنچاؤ، تاکہ ماں کی اس اندھیری دنیا میں یہ بچہ خون آلود غذا سے، اس نجس چیز مادے سے اس کا دہن نجس نہ ہونے پائے۔ جتنا کچھ اس بچے کے جسم کو ضرورت ہے سب ناف کے ذریعے سے، آج نہ جانے کتنی قسم کی پروٹین حاصل کرنے کے لیے ہزاروں دوا آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے ایک نس کے ذریعے سے ساری پروٹین پہنچا دی ہے، ساری طاقتیں ودیعیت کر دی ہیں جتنی ضرورت ہے جسم انسانی کو نمو کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، پروردگار اس شکم مادر میں اس بچے کے دہن کو بند کیوں کر دیا؟ آخر بند کرنے کا سبب کیا ہے؟ اور ناف کے ذریعے سے غذا کیوں پہنچائی؟ کہا مجھے وہ دہن اچھا نہیں لگتا جو دہن نجس ہو جائے اور ہماری حمد و ثنا کرنے لگے۔ اس بچے کو ہمیں تربیت اس لیے کرنا ہے تاکہ جب یہ دنیا میں آئے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں کسی اور کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسی انسان سے اپنی عبادت کروانی ہے، تاکہ اس کے دہن کو ہم نے نجاست سے بچا لیا، تاکہ جب یہ دنیا میں آئے تو جیسے طیب و طاہر شکم مادر میں تھا، وجود میں آنے کے بعد اسی طہارت سے میری حمد و ثنا کرے۔ عزیزان گرامی، آ گیا شکم مادر سے باہر، اب اللہ نے دوسرا امتیاز اس انسان کو دیا۔ دوسرا امتیاز کیا تھا؟ دوسرا امتیاز یہ، دنیا کا ہر جانور جو غذا کھاتا ہے تو اپنا منہ غذا کے سامنے لے جاتا ہے، انسان کو اللہ نے 2 ہاتھ دیا۔ پروردگار یہ کیوں؟ کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جو سر جو پیشانی ہماری بارگاہ میں جھکے وہ کسی غذا کے سامنے جھکنے لگے۔ یہ غذا تم تک ہم لے جائیں گے، تمہیں غذا کے اسباب فراہم کرنے ہیں، دہن تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ 2 ہاتھ دی، یہ غذا تم تک جائے۔ اچھا، یہ جانا بھی ایک تکوینی اثر ہے، یعنی یہ آٹومیٹک جا رہا ہے نا، یہ غذا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، تمہیں اسباب فراہم کر دیا گیا ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، رزق پہنچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد کیا کیا ہے اللہ نے؟ اس کے بعد سارے جانوروں کو اللہ نے زمین پر جھکا کے چلایا ہے، انسان کو سربلندی سے چلایا ہے، انسان کو سربلندی سے چلایا ہے۔ پھر امام نے بڑھ کے فرمایا، اے مفضل، جانتے ہو اللہ نے تمہیں کتنا اہتمام سے خلق کیا ہے؟ تمہارے وجود سے کئی قسم کا پانی نکلتا ہے، کان کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، ناک کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، منہ کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، آنکھ سے نکلنے والے پانی کا ذائقہ الگ ہے۔ فرزند رسول، یہ ذائقہ الگ کیوں؟ مخزن جب ایک ہی ہے، مصدر ایک ہی ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، سارا کچھ سسٹم یہیں سے چل رہا ہے، تو آخر یہ اسباب اللہ نے ایسے کیوں فراہم کیے کہ ہر پانی کا ذائقہ الگ رکھا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو ہر مشکل سے بچانے کی ذمہ داری لی ہے۔ مولا کیا مطلب؟ کہ کان کے پانی کو امام نے کڑوا، اللہ نے کڑوا رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ اتنا کڑوا پانی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی جانور چلا جائے تو اس کی کڑواہٹ سے مر جائے، تاکہ اس انسان کو اذیت سے بچایا جا سکے۔ توجہ کیجیے گا، کان کے پانی کے ذائقے کو اللہ نے اتنا کڑوا رکھا، جیسے ہی کوئی جانور جاتا ہے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اگر نہ اترے یہ کان میں رہنے والا چھوٹا سا جانور، ایک چیٹی اگر چلی جائے تو وجود میں کیا اثر چھوڑے گی؟ انسان کا وجود لرز جاتا ہے۔ اس کے بعد منہ کے پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ میٹھا،
پانی جیسا ذائقہ، اس کا کوئی ذائقہ مخصوص نہیں ہے، نہ کڑواہٹ ہے نہ مٹھاس۔ کہا پھر کیوں؟ کہ اللہ نے لا تعداد لذتوں والی نعمتوں کو خلق کیا ہے۔ اگر اس پانی کا کوئی خاص ذائقہ مخصوص ہوتا تو ہر نعمت سے یہ انسان متلذذ نہیں ہو پاتا۔ یہ تاکہ الگ الگ نعمتوں سے مستفیض ہو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب مفضل نے کہا مولا پھر؟ کہا تم یہ غور کرو، تمہاری یہ چھوٹی سی آنکھ تمہارے نزدیک ایک مختصر سی آنکھ ہے؟ کہا ہاں مختصر سے۔ کہا نہیں، اللہ نے بہت بڑی نعمت خلق کی ہے اور اس کو بچانے کے لیے نے 2 پہرے لگائے ہیں۔ پہلے جو ہے پلک کا پہرا ہے، دوسرا بھاؤں کا پہرا ہے۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر پیشانی کا پسینہ چلے اور یہ بال نہ ہو تو ڈائریکٹ تمہاری آنکھ میں جائے گا اور تمہارے وجود کو اذیت پہنچائے گا۔ یعنی ہر موڑ پر اللہ نے پہرے لگائے عزیزان گرامی، اور تمام پہروں میں جو سب سے اہم پہرا تھا وہ لسان کا پہرا تھا، وہ زبان کا پہرا تھا۔ ان الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان وہ جو اپنی زبان کے پیچھے نیچے چھپا ہوا ہے، اللہ نے اس کے اوپر 32 دانتوں کا پہرا لگا دیا کہ یہ جب پنجرا کھلے گا تب یہ زبان بولے گی۔ کیوں پیچھے پر لگایا؟ کہا یہ اتنا خطرناک عنصر ہے کہ اگر یہ چل جائے تو بستیاں اجاڑ دے۔ انسان کا اتنا خطرناک اسلحہ ہے زبان۔ امام نے فرمایا کہ زبان کا اثر اتنا تیز ہوتا ہے جتنا اثر سیف اور تلوار کا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اسلحوں سے ملنے والا زخم بھر جاتا ہے، زبان سے ملنے والا زخم بھرتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری بات، اس کے بعد امام نے کہا اس کے بعد غور کرو کہ بولنے کے لیے تو اللہ نے ایک ذریعہ کی دیا، سننے کے لیے اللہ نے 2 کان دیے۔ کیوں مفضل؟ کہا اس لیے کہ علم حاصل کرنے کا 2 طریقہ ہے، یا تو دیکھ کے علم حاصل کرو یا سن کر کے حاصل کرو۔ تو جو حصول علم کا ذریعہ تھا، جہاں سے اللہ کو پہچاننا تھا، جہاں اللہ کو جاننا تھا، اس جاننے کے لیے 2 ذریعے دے، آنکھ اور کان۔ یعنی یا تو آپ سن کر کے عالم بنیں گے یا دیکھ کر کے عالم بنیں گے، اور ان دونوں صورتوں میں 2 تھی، آنکھ بھی 2 عطا کی۔ بولیے ذرا، نفسیاتی بات ہے، امام کے جملے ہیں، آنکھ بھی 2 دی اور کان بھی 2 دیے۔ یعنی مطلب مولا اظہار علم کے لیے تو زبان دی، وہ بھی ایک، اور حصول علم کے لیے 2 ذریعے، وہ بھی 2۔ کہ اسی لیے سنو زیادہ بولو کم۔ توجہ کیجئے گا، سنو زیادہ بولو کم، اس لیے کہ جب زیادہ سنو گے تو بڑے عالم کہلاؤ گے، خرچ کم کرو گے تو ذخیرہ بچا رہ جائے گا۔ لہذا جتنی زبان خاموش ہوتی ہے اتنا ہی انسان فساد سے بچتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ جو تربیت اللہ کر رہا ہے، یہ ہمیں دنیا میں اتار رہا ہے، اتنے اہتمام سے اتار رہا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اسی مخلوق سے عبادت کروانی ہے، اپنا سجدہ اسی مخلوق سے کروانا ہے، اپنی عبادت اسی مخلوق سے کروانی ہے، اپنی حمد و ثنا اسی مخلوق سے کروانی ہے۔ اب عزیزان گرامی، یوں ہی دنیا میں ہمیں نہیں بھیج دیا گیا، آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، ہمارے اوپر پہرے بھی لگائے۔ اتنا کچھ اختیار دینے کے بعد بھی اللہ نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ یاد رکھو ہم نے سب کچھ تمہیں دے دیا، آنکھ تمہارے حوالے کر دیا، زبان تمہارے حوالے کر دیا، سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان تمہاری مٹھی میں مسخر کر دیا ہے۔ تم کو اتنی طاقت دی ہے کہ فضا کے اندر تم لوہے اڑا سکتے ہو، اتنی طاقت دیا ہے کہ تم کشتی جو ہے دریا کے حوالے کر سکتے ہو، اتنی طاقت دیا ہے کہ پہاڑ کے سینے کو پھاڑ کر راستہ بنا سکتے ہو۔ ساری کچھ طاقتوں کے بعد بھی ہم نے تمہیں محتاج بنایا ہے، تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، اسی لیے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ تم میں وہ قوت نہیں ہے کہ تم اپنا راستہ خود بنا سکو۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے۔ عالمین کا رب، رب یعنی پرورش کرنے والا، رب یعنی تربیت کرنے والا۔ عزیزان گرامی، خدا تو تربیت کرنے آئے گا نہیں، اس لیے کہ وہ زمان مکان رکھتا نہیں ہے، جسم رکھتا نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، میں کہوں گا پروردگار جب تو عالمین کا رب ہے اور مجھے اپنی بارگاہ میں رکھا ہے اور تربیت کے لیے ذمہ داری تو نے لی ہے، تو آ مجھے سکھا۔ کہ میں اگر سکھانے آؤں گا تو تمہیں دیکھنے کے لیے جسم چاہیے ہے، اور جو جسم ہوتا ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور جو مکان کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہوا کہ ہم نے اسی لیے نبوت کا تصور رکھا تاکہ انبیاء اتریں، تمہیں سمجھائیں۔ پیغمبر نے اسی لیے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ سجدہ کرنا چاہتے ہو ہمارا سجدہ دیکھو، سجدہ سیکھ لو، ہمارا رکوع دیکھو، رکوع سیکھ لو، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو، قرآن کی آیتیں سیکھ لو۔ نبوت کا تصور اس لیے رکھا تاکہ ہم انہیں تربیت کریں، یہ تمہاری تربیت کرتے چلے جائیں۔ نبوت کا تصور، اب نبوت جا رہی ہے، میں نے بات سمیٹ دی ہے، نبوت جا رہی ہے، پیغمبر اسلام آخری حج کر کے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہو، اب کیا ہو، کائنات تو قیامت تک چلے گی۔ اچھا آپ ایک بات توجہ کیجئے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے جن کو عبادت کرنے کے لیے، یہی ہے مقصد، اور قرآن کا بیان کیا وہ مقصد ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، ہر وہ کام جو اللہ سے قریب کر دے اسے عبادت کہا جاتا ہے، ہر وہ کام، توجہ کیجئے گا۔ عبادت عزیزان کرام، کیوں کہ اللہ راضی ہو جائے، خوش کرنے کے لیے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا کہ اچھے کام، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کسی بھی شخص کے راضی ہونے کے لیے، کسی بھی شخص کے خوش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چہرہ سامنے ہو، تب تو پتا چلے۔ آپ کسی گھر جائیے مہمان بن کے، اچانک پہنچ جائیے، اگر مسکرا کے اس نے ویلکم کیا جس کا مطلب آپ کے آنے پر صاحب راضی ہیں، اگر چہرہ بنا لیا کہاں چلے آئے بے وقت، تو اس کا مطلب صاحب خوش نہیں ہے۔ اس کا مطلب اظہار رضا، اظہار خوشی، اظہار ناراضگی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اور چہرے پر خوشی کا اظہار تب ہوتا ہے جب بات کا اثر دل پر ہوتا ہے، دل مزاج تیار کرتا ہے اور مزاج کو یہ چہرہ بیان کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دل کے لیے جسم چاہیے، اور جسم کے اندر جو دل ہے پھر وہ مزاج تیار کرے، پھر وہ مزاج چہرہ ظاہر کرے۔ تو یہ سارا سسٹم ضروری ہے کہ جسم ہو تاکہ بیان کیا جا سکے کہ یہ صاحب ناراض ہیں یا خوش۔ اللہ نے کہا جو کچھ کرنا ہماری رضا کے لیے، ہمیں ناراض کرو گے جہنم، ہمیں خوش کرو گے جنت، سب کچھ اسی پر موقوف ہے۔ تو پروردگار پتہ کیسے چلے، ہمیں کیسے پتہ چلے تو راضی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو خوش ہے؟ رسول اللہ بھی اب جا رہے ہیں، اب کیسے پتہ چلے کہ رسول اللہ جا رہے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلو رسول اللہ تھے، ہم نے نماز ملا لی، رسول اللہ کا سجدہ ایسے تھا، ہم نے کر لیا، رسول اللہ ایسے چلتے تھے، ایسے چلے۔ جب رسول نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک صدی بچی ہوئی ہے، ایک پورا نظام بچا ہوا انسان کے آنے کا، کیسے پتا چلے گا؟ کہ اسی لیے ہم نے پیغمبر کو معراج پہ بلایا، بیدار ہوئیے گا، پیغمبر کو معراج پہ بلایا، اور بلا کے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، اے میرے حبیب میں نے جو نشانی آپ کو دکھائی ہے پردے کے پیچھے، اس کو دیکھنے میں آپ کی آنکھ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھ نے جو دیکھا صحیح دیکھا۔ عزیزان گرامی، صحیح دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو رسول نے پہلے دیکھا تھا، بیدار ہوئی عزیزان گرامی، جس کو رسول نے پہلے دیکھا تھا آج پردے کے پیچھے بھی اسی کو دیکھا، ورنہ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہو تو وہاں صحیح غلط کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب جس کو رسول نے پردے کے پیچھے دیکھا اس کو پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ اللہ نے تائید کہ میرے حبیب تم نے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، میں کہوں گا پروردگار اچھا اہتمام کر لیا، کہ اسی لیے اہتمام کر رہا ہوں تاکہ پیغمبر کے جانے کے بعد دنیا کو دھوکہ نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے پردے کے پیچھے دیکھ لیا، کس کو دیکھا ہمیں کیا پتا، کیسے دیکھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جس کو دیکھا اس کو رسول دیکھ چکے تھے۔ اور دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ قرآن نے مہر ثبت کر دی، ما زاغ البصر وما طغى، کوئی غلطی آپ نے نہیں کی دیکھنے میں، جس کو دیکھا صحیح دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب جس کو دیکھا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار نماز پہنچائی رسول کو نہ بلایا، روزہ پہنچایا رسول کو نہ بلایا، حج پہنچایا رسول کو نہ بلایا، آخر کون سی ایسی نعمت ہے جس کے لیے رسول کو بلایا بھی اور بتا کے سمجھایا بھی؟ عزیزان گرامی، اب مجھے روایت تو ملتی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ نماز ویسی پڑھو جیسی ہم پڑھتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں، ایک ہی مقام ہے جہاں رسول اللہ نے مجمع کو روکا گیا اور روک کر کے فرمایا گیا اے میرے حبیب پہنچاؤ وہ پیغام جو پہنچایا جا چکا ہے، اے میرے حبیب پہنچا وہ پیغام جو پہنچایا جا چکا ہے۔ نبوت جانے کو تیار ہے، وحدت تڑپ رہی ہے کہ اب ہماری وحدت کا کیا ہوگا۔ رسول اللہ نے فوراً کلمہ جوڑ دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا۔ اے میرے معبود آج فیصلہ ہو گیا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ پروردگار اس کو تو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے، اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں جانے والا ہوں امیر المومنین کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کے فرمایا یا علی انا تنزیل القرآن انتا تعویل القرآن، اے علی میں جا رہا ہوں، میں قرآن کا لانے والا، تم قرآن کو سمجھانے والے۔ اے علی میں قرآن کی لفظیں ہوں، تم قرآن کے معنی ہو۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے اہتمام کیا کہ اپنے ولی کا اعلان غدیر میں، میدان غدیر میں حج کے بعد کروایا۔ کس ولی کا؟ جس ولی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ میں کہوں گا پروردگار کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب 16 رجب کو رسول کو بھیجا گیا، رسول کے دست رسالت پر امیر المومنین آئے تو پیغمبر نے فرمایا اس کی آنکھ وجہ عین اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کی زبان لسان اللہ۔ مطلب کیا تھا؟ کہ مطلب یہ تھا کہ اللہ آج غدیر میں فیصلہ کر رہا ہے، اگر رضا الہی تلاش کرنا ہو تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، علی کو راضی کرتے جاؤ، ہم راضی ہوتے چلے جائیں گے۔ علی کو راضی کرتے چلے جاؤ، ہم راضی ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں، قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک علی جائے گا، دوسرا علی، دوسرا علی جائے گا، تیسرا علی، یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ جس نے بھی اپنے زمانے کے علی کو راضی کر لیا، وہ پیغمبر کو بھی راضی کر رہا ہے، وہ خدا کو بھی راضی کر رہا ہے۔ اسی لیے کلمہ ایک ہی ترتیب پایا۔ اب تک جو کلمہ تھا یہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، لیکن پیغمبر کے بعد کلمہ بدل گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسی سلسلے کو باقی رکھ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ غدیر کے بعد اب کوئی نیا پیغام نہیں آئے گا، اب جو کچھ ہوگا یہاں سے سلسلہ چلے گا۔ اور یہ جو تربیت تمہاری کی جا رہی ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جیسے ہم نے روز اول تمہیں اپنی نگرانی میں رکھا تھا، شکم مادر سے لے کر کے
تمہیں تمہارے وجود کے ظہور تک، ویسے ہی سن بلوغ سے لے کر کے تمہاری موت تک ہم نے اپنے ہادیان برحق کو تمہاری نگرانی میں رکھا ہے، تم ان کی نگرانی میں ہو۔ یہ والمن والا وادمن وعدہ یا من کنتو مولا کا مطلب کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے صرف۔ من کنتو مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے امامت کے عنوان سے امامت کو ہمارے اوپر اولا بالتصرف قرار دیا۔ اولا بالتصرف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں امام کہے وہاں ہمیں چلنا ہے، جہاں امام روک دے ہمیں رک جانا ہے۔ ایک ریڈ لائن ہے ولایت، اس ولایت سے اگر آگے گئے تب بھی مارے جاؤ گے، اس ولایت سے پیچھے رہ گئے تب بھی مارے جاؤ گے۔ نہج البلاغہ، من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو ہماری محبت کو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ فقر کے لیے تیار ہو جائے۔ فقر کے معنی کیا ہے؟ تنگ دستی کا نہیں، فقر کے معنی ہے احتیاج کے، ضرورت کے۔ مولا نے فرمایا کہ جو ہماری محبت کو چاہتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ فقر کے لیے تیار ہو جائے۔ مولا تنگ دستی کے لیے، غریبی کے لیے، آپ کا چاہنے والا غریب ہو فقیر رہے کا نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے۔ راغب اصفہانی نے لغت لکھی، اس لغت میں 8 معنی اس کے کیے۔ ایک معنی یہ کیا احتیاج، یعنی مطلب امام نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جانور 2 قسم کا ہوتا ہے بستی میں، ایک پالتو جانور اور ایک چھوٹا ہوا جانور جس کو ہم جنگلی جانور، وحشی جانور کہتے ہیں۔ پہچان دونوں کی کیا ہے؟ کہ جس کی گردن میں رسی ہو وہ پالتو جانور ہے، اور جس کی گردن میں رسی نہ ہو وہ وحشی جانور ہے۔ لوگ کس کو پکڑتے ہیں؟ جس کی گردن میں رسی ہو یا جس کی گردن میں رسی نہ ہو؟ کیوں پکڑتے ہیں؟ کہ بھائی گردن میں جس جانور کے رسی ہوتی ہے اسے لوگ نہیں پکڑتے، اور جس کی گردن میں رسی نہ ہو اسے لوگ پکڑتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کی گردن میں رسی ہو وہ رسی بتاتی اس کا کوئی وارث ہے، اور اگر گردن میں رسی نہ ہو جس کا مطلب اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اللہ نے یہی اہتمام کیا۔ میرے حبیب سب پہنچ گیا، یہ حاجی ہیں، انہیں روکو، ابھی جو آگے گئے ہیں انہیں بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، تاکہ ولایت کی ریڈ لائن پہ کھڑے ہو جائیں، نہ پیچھے رہ جائیں نہ آگے۔ ابھی ان کو علی کی ولایت کی رسی پہنانا ہے، علی کی ولایت کی رسی ڈالنا ہے، جس کو راغب اصفہانی نے کہا نکیل، جو گھوڑے کے اور اونٹ کے ناک میں ڈالی جاتی ہے، مہار کو کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مہار کا کام کیا ہے؟ کہ یہ دائیں اور بائیں بہکنے سے بچا لیتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، دائیں اور بائیں بہکنے سے بچا لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو غدیر میں یہی اہتمام تھا۔ امیر المومنین کی ولایت کا قلادہ لوگوں کی گردنوں میں پہنا تھا، کچھ لوگوں نے عزت کے ساتھ پہن لیا، کچھ لوگوں نے زبردستی پہن لیا۔ تو جس جانور کو زبردستی رسی پہنائی جاتی ہے تو کبھی ادھر پٹکتا ہے کبھی ادھر پٹکتا ہے، تو رسی تو نہیں ٹوٹتی، ناک ضرور کٹ جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، رسی نہیں ٹوٹتی۔ عزیزان گرامی، آج تک جو امت بربادی اور تباہی اور ذلت کے قعر پہ گئی ہے اس کا ایک ہی اثر ہے، جس نے بھی منہج امامت، منہج ولایت چھوڑا ہے آج بھی رسوا ہو رہا ہے، اور جس نے منہج ولایت کو اختیار کیا آج بھی عزیز شمار کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، نگرانی میں کسی کی، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں بھٹکنے کی اجازت نہیں دیتا، جدھر چاہے منہ مارتے رہیں، جو چاہے کرتے رہیں، جو چاہے گناہ سرزد ہوتا رہے، جو چاہے فتنے فساد دنیا میں برپا کرتے رہیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ شروع سے ہمیں نگرانی میں رکھا گیا، روز اول سے اللہ نے نگرانی میں رکھا، کبھی اپنی نگاہوں میں، کبھی نبوت کی نگاہ پر، قریب امامت کے ذریعے سے ہم نگرانی میں ہیں۔ اور جس نے بھی اس نگرانی کو قبول کیا، توجہ کیجئے یہاں سے، جس نے بھی امامت کی نگرانی کو، اللہ کی نگرانی کو، اللہ کی ولایت کو، نبی کی ولایت کو، امام کی ولایت کو قبول کر لیا، اور اپنے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ امامت اور نبوت اور وحدت کے حوالے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، معبود میری اپنی مرضی کچھ نہیں، جو تو چاہے گا وہ کروں گا۔ اگر عزیزان گرامی اس نے کیا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ 12 مہینے کھانے کو دیا ہے، 1 مہینے میں صرف 8 گھنٹہ مطالبہ کیا ہے۔ 12 مہینے اجازت دیے کھاؤ صبح و شام، کلوا واشربوا ہنیئا لکم، جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن 1 مہینہ رمضان ہمارے نام سے بھوکے تو رہ لو، تاکہ تمہیں احساس غربت بھی تو ہوتا رہے، اور جو چاہے کھاؤ، پوری زندگی کھاؤ، کماؤ، پیسے اچھے بناؤ، اگر بچ جائے تو ہمارے حج کے لیے بھی آ جانا، ہمارا گھر بھی دیکھ لینا، 1 مرتبہ صحیح نہیں ہو سکتا؟ جس پروردگار نے اتنے اہتمام سے ہماری تربیت کی ہو، اس نے اپنے گھر بلایا بھی تو 1 مرتبہ۔ ہمارا سیٹھ اگر ناراض ہو جائے تو کتنی مرتبہ جاتے ہیں؟ جب تک راضی نہ ہو جائے گھر میں گھستے نہیں، کوشش کرتے یہ تحفہ، یہ میسج سیٹھ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ سے بڑا سیٹھ کون ہے؟ وہ تو دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، یہاں تو دینے والا ذلیل بھی کرتا ہے، وہاں تو اللہ نے کہا مانگو گے تو عزت دار بنو گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو عبادت میں تکبر کرتے ہیں انہیں جہنم ہم ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ امام سے پوچھا گیا مولا عبادت میں تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہا عبادت میں تکبر کا مطلب یہ ہے نماز پڑھے اور اللہ سے کچھ مانگے نہ۔ عبادت میں تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ تو کرے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا 1 روٹی اگر چاہیے ہے تو کسی غیر سے نہیں، اللہ سے مانگو، پروردگار عالم سے مانگو۔ عزیزان گرامی، اس مزاج کو اللہ نے انسان کے وجود کے اندر پیرو دیا ہے۔ یہ بندگی ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہ بندگی ہے اللہ چاہتا ہے۔ تمہیں جو چاہیے ہم سے مانگو، شفا چاہیے دیں گے۔ اچھا ایک بات اور کہیں گے، باتیں بہت ساری ہیں، 10 دن میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ اچھا ایک بات، ساری دنیا کیا لگی ہوئی؟ عزت حاصل ہو جانی، عزت، پیسہ کماؤ، اچھا کپڑا پہنو، موٹے موٹے ٹائروں والی گاڑیاں لے لو، ہے نہیں، باہر کی گاڑی منگاؤ، 2-4 آگے پیچھے ہوں، پروٹوکول، عزت۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دار خلق کیا ہے۔ کہاں بیٹا، تمہیں اللہ نے دنیا میں عزت کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، دنیا میں عزت بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ توجہ، عزت کماؤ نہیں، عزت ہے۔ جب تک بچہ گناہ نہیں کرتا تھا ہر ایک چومتا تھا، کیوں کا معصوم ہے۔ جس دن شرارت شروع ہوئی 2 ہاتھ بجنے لگی، کا کیوں؟ کا شرارت ہونے لگی، اور جب تک شرارت نہیں کیے تھا یہ تحفہ، پیشانی بھی چومی جا رہی ہے، رخسار بھی چوما جا رہا ہے، پیار بھی کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں پیار ہوتا ہے۔ بولو، جہاں خطا نہیں ہے وہاں دل چاہتا ہے اس سے پیار کیا جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ لوگ معصوم اماموں سے کیسے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
عزیزان گرامی جہاں غلطیاں نہ ہو دل چاہتا ہے. عزیزو یاد رکھیے گا تجربے کی بات ہے, دنیا کی ہر شے خریدی جا سکتی ہے, دل کو نہیں خریدا جا سکتا. دل ایک ایسی اللہ کی طرف سے دی ہوئی عظیم نعمت ہے جو سب بک جائے گا. دل کو کیسے منواؤ گے کہ یہ یہاں پانی گرا ہو, آپ کو پیسہ دے دیا جائے $100, اس کو کہو پیشاب, زبان بدل جائے گی, دماغ بدل جائے گا, منافقت ہو جائے گی, لیکن دل بار بار یہ کہے گا غلط کیا ہے صاحب آپ نے $100 کے لیے. سب بکے گا, دل نہیں بکے گا. عزیزان گرامی, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عزت دار خلق کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, یوں ہی نہیں کہا, لام بھی تاکید پر ہے, قد بھی تاکید پر ہے, صیغہ ماضی کا یہ بھی تاکید پر ہے. عزت دار تمہیں خلق کیا ہے. اب تم دنیا میں غلطیاں نہ کرو, عزت بچتی چلی جائے گی. جھوٹ بولے 1 مرتبہ عزت گئی, نماز چھوڑا 2 مرتبہ عزت گئی, روزہ نہیں رکھا عزت. عزیزان گرامی, گناہ کرتے چلے جاؤ, عزت ختم ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر نماز پڑھتے رہے, گناہ نہیں کرتے رہے, جھوٹ نہیں بولتے رہے, امانت میں خیانت نہیں کرتے رہے, کسی کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالا, کسی کی دولت کو نہیں دیکھا, کسی پر کسی عنوان سے لالچ نہیں کی, کسی کو تماچا نہیں مارا, اب تمہاری عزت محفوظ ہے نہیں محفوظ ہے؟ محفوظ ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہم نے عزت دار بنایا ہے, گناہ نہیں کرو گے عزت بچی رہے گی, گناہ کرتے چلے جاؤ گے عزت ختم ہوتی رہے گی. عزیزان گرامی, جیسے عزت کے حصول کے مدارج دنیا میں نہیں ہے, اللہ نے عزت دار بنایا ہے, بچانے کے لیے درجے ہیں, ویسے ہی گنوانے کے لیے بھی درجے ہیں. 1 مرتبہ جھوٹ بولا, 1 مرتبہ عزت گئی, 2 مرتبہ جھوٹ بولا, 2 مرتبہ عزت گئی. عزیزان گرامی, یہ عزت صرف اس لیے کل بیان کیا تھا, مرتبط ہو رہا اپنے موضوع سے. عزت اس لیے ہے, العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت یا تو اللہ کے لیے ہے, یا رسول کے لیے ہے, یا مومنین کے لیے ہے. دوسروں کے دروازوں پر عزت تلاش نہ کرو, جو مومن ہے وہ عزت دار ہے, جو مومن ہے وہ عزت دار ہے, جس کے دل میں اللہ, رسول, آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے وہ مومن ہے. اسی لیے اللہ نے کہا تمہاری عزت بچی ہوئی ہے. اللہ نے کہا, پروردگار نے اپنے نبی سے کہا میرے حبیب یہ مومن ہے, یہ عزت دار ہے, اس لیے سب کی غیبت جائز ہے, مومن کی غیبت جائز نہیں ہے. مومن کی غیبت جائز نہیں ہے, لیکن اس نے اپنی آبرو کو کھو دیا, اعلانیہ گناہ کرنے لگا, شراب پینے لگا, دوسری باتیں کرنے لگا, حرام و حلال میں تمیز ختم ہو گئی. اب جب اعلانیہ گناہ ہوا, ایمان ختم ہوا, فسق ظاہر ہوا, اب اللہ نے کہا, پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب اب یہ مومن نہیں رہ گیا, فاسق ہو گیا. فاسق کی غیبت بھی جائز ہو جاتی ہے. غور فرمایا آپ نے کہ اللہ نے کتنے سلسلے سے ہم کو رکھا ہے. جب تک مومن تھے غیبت حرام تھی, جہاں فاسق ہوئے غیبت جائز ہو گئی. اب کوئی بھی ہماری برائی کر سکتا ہے, ہمارا مذاق اڑا سکتا ہے. ایمان کا پہلا اثر یہ ہے کہ اس ایمان نے ہماری آبرو کی حفاظت کی ہے. اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کسی مومن کی آبرو ریزی کرو. قبر میں مرنے کے بعد مومن کی قبر میں خوبصورت سے انسان آئے گا, مرنے والا پوچھے گا کون ہو, کہا میں تمہارا دوست ہوں. کہا دنیا میں تو نہیں دیکھا ہم نے, کہا نہیں دیکھا لیکن میں تمہارا دوست ہوں, اس تنہائی میں تمہارا ساتھی ہوں. کہا مجھے نہیں معلوم کہ کب تم سے ہماری دوستی ہوئی. کہا یاد کرو تم نے فلاں مومن کی مدد کی تھی, اس نصرت کی وجہ سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی تھی, اس مسکراہٹ کا نتیجہ میں ہوں. اگر ایک مومن کسی کی مدد کر دے, اس مدد سے اس کے چہرے پر تبسم, مسکراہٹ ظاہر ہو جائے, تو اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو ہماری قبر کی تنہائی کا ساتھی ہوتا ہے. تو غرض اگر ہم نے اپنے وجود کو امامت کی نگرانی میں رکھا ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رسوا نہیں کر سکتی. امامت کی نگرانی میں آپ نے آج دیکھ لیا, جملہ کہہ گزر جانا چاہتا ہوں, آج آپ نے دیکھ لیا کہ ساری دنیا ایک طرف تھی, امامت کے چاہنے والے ایک طرف تھے.
ساری دنیا کو اپنے چوکھٹ پر جھکا دیا صرف اس لیے ایمان بڑا مستحکم تھا. ایمان بڑا مستحکم تھا. یہ ایمان کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. ایمان اس نوری کشش کا نام ہے, اس نوری رشتے کا نام ہے, اس نوری رابطے کا نام ہے جس کا رابطہ امام سے بھی ہے, اللہ سے بھی ہے, اور خداوند عالم کے ساتھ ساتھ اس کے تمام اولیاء سے بھی ہے. عزیزان گرامی, اگر یہ رشتہ قوی نہ ہوتا اور یہ رشتہ جس کا بچا ہے, پھر ہمیں کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی رشتے کی ضرورت نہیں. میں مرتبط ہو رہا ہوں. امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. امام حسین نے لشکر نہیں بلایا, امام حسین نے فوج نہیں سجائی, امام حسین نے لاتعداد لوگوں کو دعوت نہیں دی. امام حسین نے ایک جملہ فرمایا, کیا من کانا فینا بازلن محجتہ, جو اللہ کی بارگاہ میں چل کر کے اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے حتی لقاء اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر لے, فلیرحل معنا انی راحل المصبحا انشاءاللہ, کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو خرچ کر سکتا ہے وہ چلے اللہ کی بارگاہ میں. جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے سکتا ہے وہ حسین کے ساتھ چلے. حسین کو مجمع نہیں چاہیے تھا, حسین کو بڑے لشکر کی ضرورت نہیں تھی, کچھ ایسے خاص لوگوں کی ضرورت تھی جو صرف اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر سکتے تھے, جان کا نذرانہ. یہی وجہ ہے کہ عزیزان گرامی 87 جنگوں میں سے کربلا اپنے پورے وجود سے کیوں زندہ ہے. کہ دوسری جنگوں میں تصور تھا کہ یا تو اگر بچ گئے تو مال غنیمت مل جائے گا, جان بچ جائے گی, لیکن کربلا میں بچنے کا تصور نہیں ہے. جو کچھ ہے قربان کرنے کا مسئلہ ہے. اسی لیے قرآن نے آگے فرق بڑھ کے فرمایا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ الحق فی التوراۃ والانجیل والقرآن. قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں کہ یاد رکھو کچھ مومنین ایسے ہیں جن کے جان کو بھی اللہ نے خرید لیا, جن کے مال کو بھی اللہ نے خرید لیا. یعنی ان کی جان اپنی جان نہیں ہے, ان کا مال اپنا مال نہیں ہے, جو کچھ ہے انہیں اللہ کے حوالے کر دیا. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہیں, اللہ کی راہ میں زندہ بھی رہتے ہیں. ان کا دو ہی کام ہے, وہ جب جنگ کے لیے اترتے ہیں یا اس سوچ پہ اترتے ہیں یا تو مر جائیں گے یا مار کے زندہ رہ جائیں گے. انہیں کوئی اور لالچ نہیں ہے. میرے حبیب انہیں بشارت دے دیجئے, ان کا جان کا مالک بھی میں ہوں, ان کے مال کا مالک بھی میں ہوں. عزیزان گرامی, کربلا ایک ایسا مرکز ہے جس میں تمام شہداء نے حسین کے ہاتھ بیعت کی تھی, زندہ رہنے کے لیے نہیں مرنے کے لیے بیعت کی تھی. عزیزان گرامی, اسی کی ترجمانی قرآن نے کر دی کہ یہ وہ ہیں کربلا والے جن کے جان کو ہم نے خریدا ہے, جن کے مال کو ہم نے خریدا ہے. اسی لیے آپ زیارت میں کیا پڑھتے امام حسین کو, السلام علیک یا سار اللہ ابن سارے, اے اللہ کا خون تجھ پر سلام. توجہ کیجئے گا, اے اللہ کا لہو تجھ پر سلام. عزیزان گرامی, کیوں کہ اس لیے کہ حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ عہد کر لیا تھا کربلا کے مقتل میں, میدان میں, کہ سب کچھ تیری بارگاہ میں قربان کر دیں گے. یعنی خریدار کون ہے؟ پروردگار عالم. بیچنے والا کون ہے؟ حسین جیسا مظلوم جس نے اپنے ساتھیوں کو جان بھی بیچ دیا, مال بھی بیچ دیا اللہ کی بارگاہ میں. اب دنیا پوچھتی ہے یہ ذکر حسین یہاں تک پہنچ گیا, 2026 بھی آ گیا, یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. کل 2007 میں یہاں 5 آدمی ہوتے تھے, آج ماشاءاللہ 400-300 ہو گئے. آخر یہ بڑھتا کیوں چلا گیا؟ کہا اسی لیے بڑھتا چلا گیا عزیزو, جب ملکیت کا مالک زندہ رہتا ہے ملکیت زندہ رہتی ہے. کربلا کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے, کربلا خداوند عالم کی ملکیت ہے. حسین اللہ کی ملکیت کا نام ہے. اللہ جب نہیں مرتا تو حسین کیسے مر جائیں گے؟
عزیزان گرامی اس نے وعدہ کیا ہے حسین سے، اے میرے معبود تیری بارگاہ میں حسین نے جو قربانی دی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کا نتیجہ جاننا چاہتے ہو؟ اگر مومن ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں 10 عطا کرتے ہیں، یہ ہماری ربوبیت کا مزاج ہے، یہ ہماری فیاضی اور کریمی ہے۔ اگر تم نے ایک نیکی کی ہے، اگر عزیزو کتنا کریم ہے پروردگار، اگر مومن گناہ کرتا ہے تو 7 گھنٹے تک گناہ لکھا نہیں جاتا، آواز آتی ہے رکے رہو، ابھی لکھو نہیں ہو سکتا، توبہ کر لے، پشیمان ہو جائے، ابھی یہ شرمندہ ہو سکتا ہے۔ یہ احترام ہے ہمارا کہ ہمارا گناہ نہیں لکھا گیا، کرنے کے بعد بھی 7 گھنٹہ چھوٹ دی جاتی ہے، لیکن عزیزان گرامی 7 گھنٹے کے بعد بھی جو لکھا جاتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا جرم کیا ہے۔ لیکن ادھر نیکی کی نیت کی آواز قدرت ہی، پہلے اس کو بدلنے سے پہلے نیکی لکھ لو تاکہ اس کی نیت نہ بدلنے پائے۔ اگر نیکی انجام دی کا 10 اور لکھ لو، 10 اور لکھ لو۔ یہ مومن کے اعمال کا سر ہے۔ حسین مومنین کا امیر کا نام ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے تو آواز قدرت ہے حسین تم نے کربلا کے تپتے صحرا میں تیروں پر آ کر کے میرے مسلح کو آباد کیا، ایک سجدے سے کائنات کے سجدوں کو بچا لیا۔ اے حسین تم نے ہماری توحید مرنے نہیں دیا تو ہم بھی قیامت تک تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ حسین ہماری فیاضی کا مطلب یہ ہے ہم ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں۔ حسین یاد رکھو آج کربلا سے معاہدہ طے ہو گیا، جب تم نے ہمارا تذکرہ مٹنے نہیں دیا تو ہم تمہیں نہیں مٹنے دیں گے۔ اے حسین ہمارے اور تمہارے تذکرے کو ساتھ میں لے کے چلیں گے، ایک فرق کے ساتھ، ہمارے لیے نماز کا وقت معین ہوگا، تمہارے تذکرے کے لیے وقت بھی معین نہیں ہوگا۔ صبح بھی یا حسین، دوپہر میں بھی یا حسین، شام میں بھی یا حسین، ہر وقت یا حسین۔ اے حسین ہمارے تذکرے کے لیے جگہ معین ہوگی، تمہارے تذکرے کے لیے جگہ معین نہیں ہوگی۔ دل میں یا حسین، آنکھوں میں یا حسین، مومنین کے گھروں میں یا حسین، روڈ پہ یا حسین، ہر ملک میں یا حسین ہوگا۔ حسین یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ عزیزان گرامی جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ حصول نعمت ہے سب اللہ کی بارگاہ سے اسے مل جاتا ہے۔ اور اگر سب سے بڑی کامیابی اللہ تک نہ ہوتی، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ چلو جنت دے دیں گے، چلو نانا سے شفاعت کروا لیں گے، نہیں، امام حسین نے کہا اگر جان دینا چاہتے ہو تو چلو، لیکن یہ طے ہے حتیٰ یہاں تک کہ تم اللہ سے ملاقات کر لو گے۔ یعنی امام حسین نے واضح کیا کہ اگر ہماری راستے پر چلو گے تو اللہ سے ملاقات یقینی ہے، اور جس کی ملاقات اللہ سے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ امام حسین نے کہا کربلا کے میدان میں نا، یہی تو فرمایا دعائے عرفہ میں، میدان عرفات میں، کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو حسین کی ذمہ داری تھی اللہ تک پہنچا دیا، اور جس کو اللہ مل گیا پھر اسے کیا چاہیے؟ تو یہ رشتہ کافی ہے عزیزان، یہ رشتہ کافی ہے۔ یہ مجلس معمولی درسگاہ کا نام نہیں ہے، صرف ذریعہ ثواب نہیں ہے، یہ امامت کے پہچاننے کا پلیٹ فارم ہے۔ عزیزان گرامی اگر صرف ذریعہ ثواب بھی ہو تو یہ کم نہیں ہے، یہ کم نہیں ہے۔ جس حسین نے توحید کو بچایا ہے اور سب کچھ اللہ نے امام حسین پر لا کر کے رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ حسین اللہ کے پراپرٹی کے وارث کا نام ہے۔ امام حسین تک آنا یہ کمال ہے۔ ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہی مصائب ہے۔ یہ جو مجلس میں ہم آ رہے ہیں یہ صرف مجلس میں نہیں آ رہے ہیں، میری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، یہ امام حسین تک آ رہے ہیں، اور امام حسین تک آنے کا مطلب ہم خدا تک پہنچ رہے ہیں۔ امام حسین جب مکہ پہنچ گئے تو یہاں سے امام حسین خط لکھا۔ یہ جذبہ اگر ہم میں ہے
یہ جذبہ ہمیں ہے تو اپنے ایمان کو تولنے کی ضرورت ہے. امام حسین نے مکے میں آ کر کے قیام کیا اور خط لکھا بصرے کے بہت سے لوگوں کو. یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ امام حسین نے کسی کو نصرت کے لیے نہیں بلایا یا اپنے مقصد کو آشکار نہیں. اس زمانے میں میڈیا بھی بک چکا تھا. امام حسین نے اپنے مقصد کو آشکار کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو خطوط لکھے ہیں. کتاب کا نام ہے ابصار الحسین فی انصار الحسین. ابصار العین فی انصار الحسین. آگے سماوی کی کتاب ہے, نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے, بہترین کتاب, اس میں یہ روایت موجود ہے. خطوط لکھے. جب یہ خط بصرے پہنچا اور بصرہ پہنچنے کے بعد امام حسین تک آنے کا مقصد کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. جب بصرہ پہنچا تو ایک نوجوان ہے 50-40 کے بیچ میں, جس کا نام ہے سبیت ابن سبیت. اس کو معلوم ہوا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, سردار ہیں, انجمن کے ذمہ دار, ان کو خط آیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. آ کے گھوڑا لے کے آیا, پوچھا قبیلے کے سردار سے کہ ہم نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کا خط آیا ہے. کہاں آیا تو ہے. کا نصرت کے لیے بولا. کہاں. کبھی کیا ارادہ ہے. کہاں ارادہ تو ہے, شام کو ایک میٹنگ رکھی گئی ہے, جلسہ ہوگا, اس میں جو فیصلہ ہوگا ہم لوگ چلیں گے. کہا ٹھیک ہے, جو فیصلہ ہوگا ہمیں بتا دینا. شام ہو گئی, نماز ہو گئی, وقت گزر گیا. پھر یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اسی سردار کے پاس ہے. کبھی کیا فیصلہ ہوا, اس خط کے اوپر کیا عمل ہوگا. کہا ہاں سب تو جانا چاہتے ہیں لیکن راستے میں ناکہ بندی ہے, راستہ نہیں ہے کہ ہم مکے تک پہنچ سکے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کر سکے. اس جوان کا جملہ سنیے. اس نے کہا افسوس ہوتا تمہاری معرفت پر. کا مطلب کہ اگر آنے کا امکان نہ ہوتا تو حسین نصرت کے لیے نہ بلاتے. پہنچنے کا ذریعہ موجود ہے, اس لیے امام نے بلایا. امام مجبور کر کے کسی کو نہیں بلاتا, راستہ ہے, جایا جا سکتا ہے. کہ جاؤ, کہ جائیں گے. 10 بیٹے ہیں. بیٹوں کو بلایا کہ تم ہماری اولاد ہو, ہم امام حسین کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں. تم میں جس کو اپنی مرضی سے چلنا ہو چلے. کل کو یہ نہ کہنا کہ بابا کے احترام میں چلے آئے تھے. یہاں آزاد ہے سب, یہ دسترخوان حسین ہے. یہاں تو ہور بھی اگر غلام بن کے آتا تو آزاد کر دیا جاتا ہے. تو ہم تمہیں آزاد غلام بنا کے کیوں لے چلیں. یہ نہ کہنا کہ بابا کے احترام میں چلے گئے. نہیں, اگر اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ چل سکتے ہو امام حسین کے پاس تو چلو, میں جا رہا ہوں. 2 بیٹے عامر اور عمیر, یہ دونوں تیار ہوئے کہ میں چلوں گا. یہ باپ بیٹے دونوں, 2 بیٹے اور باپ آگے مکے گھوڑا دوڑاتے ہوئے بصرے سے. ابھی گھوڑے سے اترا نہیں تھا, ایک گھر لیا, بچوں کو رکھا. کہ دیکھو سب سے پہلے ہم سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کریں گے, ان کا مقصد پوچھیں گے, امام کا جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے, پھر قیام کریں گے. لہذا تم یہاں رکو, ہم مولا سے ملاقات کر کے آتے. کیا تڑپ ہے امام سے ملنے کی. راستے کی تھکن, دھوپ کی شدت, مصیبت, پریشانی, تنہائی, عالم غربت, مسافرت, یہ روک نہیں سکی امام تک جانے کے. اگر یہ تڑپ ہے امام تک پہنچنے کے لیے, بھی ایک حسین زندہ ہے. ابھی وہ راستے ہیں اور وہ راستہ یہی مجلس ہے پہنچانے کے لیے امام تک. کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہیں سے امامت جڑی ہوئی ہے. اگر یہیں سے سجا لے گئے راستہ تو یہ مجلس ہم کو امام تک ملا دے گی. یہ مجلس ہمیں امام تک لے جائے گی پوری ذمہ داری کے ساتھ. توجہ کیجیے. گھوڑا دوڑاتا ہوا امام کے گھر کے پاس محلے بنی ہاشم پہنچا. کیا دیکھا, ایک غلام کھڑا ہوا ہے. سلام کیا. غلام نے کہا تمہارا نام ابن سبیت ہے. کہا تمہیں کیسے معلوم. کہا میں اس کا خادم ہوں جس کے باپ کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. مجھ سے پوچھو میں کون ہوں. میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا خادم ہوں. تم ابن سبیت ہو. کہا ہاں. کہا مولا کہاں. کہا وہ تو تم سے ملنے کے لیے گئے ہیں. اللہ اکبر. کہا ہم سے ملنے کے لیے. کہا جہاں تمہارا قیام ہے
میرے آقا تم سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ ابن سبیت رونے لگے۔ عزیزو اگر تڑپ ایسی ہو، دل میں سچائی ایسی ہو تو ہمیں امامت تلاش کرتی ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایت کے فقرے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ ابن سبیت گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، جیسے ہی دیکھا گھر کے سامنے تو کیا دیکھا، چوکھٹ پر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ ادھر جناب ابن سبیت گھوڑے سے اترے، ابھی گھوڑے سے اتر کے زمین پر ٹھہرے نہیں تھے، امام نے باہیں پھیلا دی، سبیت آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ امام کی باہیں ہمارے لیے کھلے کب؟ ایسی قربانی کا جذبہ ہو، سب چھوڑ آئے، کچھ نہیں چاہیے، امامت چاہیے نا، اس معیار کی امامت۔ اب روایت کے جملے ہیں، جیسے ہی ابن سبیت امام حسین کے قریب آئے، باہیں پھیلائیں، سینے سے لگایا، مسکرا کے امام نے اس آیت کو پڑھا، سورہ یونس آیت نمبر 57 کو، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے سبیت پڑھو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، بذالک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون، جتنا کچھ دنیا میں ہے وہ سارا خیر ایک طرف، یہ امام سے ملاقات کی نیکی ایک طرف۔ اے ابن سبیت فخر کرو، خوش ہو جاؤ، فلیفرحوا، خوش ہونے کا مقام یہ ہے، یعنی کسی اور نیکی پر خوش ہو نہ ہو، اگر امام راضی ہو جائے تو ضرور خوش ہو جاؤ۔ مقام فخر امامت کو پانے کے بعد ہے۔ یہ آیت امام نے پڑھی اور لفظ استعمال کیا قل بفضل اللہ، اس کی تشریح کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے کسی اور موقع پر، لیکن فضل کا مطلب یہ ہے جہاں نیکی کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، جہاں بے تحاشا عطا ہو اسے فضل کہا جاتا ہے۔ امام حسین کی ملاقات پر اس آیت کو خود سید الشہداء علیہ السلام نے پڑھی ہے، مطلب امام حسین کا دسترخوان وہ دسترخوان ہے جہاں نیکیوں کے بدلے میں دینے میں کوئی تعداد معین نہیں ہے، جتنا چاہے دے دو، جتنا ثواب ہو دے سو۔ اب جب یہ فضل کا مطلب ہے تو اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسو جنت دلائے گا یا نہیں۔ جہاں حسین کا معاملہ عدل سے نہیں ہے، فضل سے ہے، فضل سے ہے، عدل سے نہیں۔ اللہ نے امام حسین کے مسئلے کو فضل میں رکھا ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہاں فضل دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، وقت شاید زیادہ ہو گیا، معذرت۔ یہ فضل الہی جو امامت تک پہنچ جائے تو مجلس ہلکی چیز نہیں ہے، یہاں فضل تقسیم ہوتا ہے اور فضل کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ تیاری ہے امامت تک پہنچنے کی۔ ہماری زندگی ایسی ہو کہ جیسے ابن سبیت نے، عزیزو یہ ایک منزل ختم ہو گئی، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، آسان نہیں تھا مدینہ چھوڑنا، ہم بھی اپنا وطن چھوڑتے ہیں، گھر والوں کو چھوڑتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے، اپنے اقربا رشتہ داروں کو چھوڑتے، جبکہ معلوم ہے کہ پلٹ کے آئیں گے، گھر والوں کو دل بھر جاتا ہے، صبح سے شام تک تیاریاں رہتی ہیں، میرے گھر کا مسافر جا رہا ہے، جبکہ معلوم ہے جانے والا پلٹ کے آئے گا۔ مجھے نہیں معلوم جناب صغرا نے کیسے برداشت کیا ہو، بی بی کو خبر ہو گئی کہ سب مدینے سے بابا کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن ہمارا نام جانے والوں میں نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے۔ عزیزان گرامی، بچیاں باپ سے بہت مانوس ہوتی ہیں نا، بہت مانوس ہوتی ہیں۔ جب میں خود پرسوں گھر سے نکلا تھا تو میری چھوٹی بیٹی سو رہی تھی، میں نے بیدار نہیں کیا، واپس آ گیا، کل جب فون کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جب اسے پتہ چلا 1 گھنٹہ روئی ہے۔
صغرا امام کی بیٹی ہے، ہم جیسی لاکھوں بیٹیاں بیوی پر قربان ہو جائیں، اپنے بابا کے پاس آئیں، بابا سب کا نام ہے، میرا نام نہیں ہے۔ امام حسین نے کلیجے سے لگا لیا، ہاں میری بیٹی صغرا کا بابا آخر علماء بیان کرتے ہیں کیوں نہیں لے جا رہے ہیں، سنیں گے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری بیٹی سکینہ، میری بیٹی صغرا، سکینہ اپنے باپ کی تصویر ہے، میری بیٹی صغرا میری ماں کی تصویر ہے۔ یہ میری بیٹی میرے مرنے کے بعد میری گھر کی خواتین کا پردہ چھن جائے گا، مجھے برداشت نہیں کہ کوئی میری ماں کی تصویر کو دیکھے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اجرکم اللہ۔ حسین رخصت ہو رہے ہیں، تمام بیویوں کو محمل میں بٹھایا جا رہا ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب تمام بیویاں رخصت ہو گئیں تو جناب زینب کے پاس جناب صغرا آئیں، پھپھی اماں بابا سے کہیے مجھے لے چلے۔ اللہ اکبر، بہت سخت مرحلہ ہے عزیزو حسین کی رخصتی۔ جناب زینب نے بھی سفارش کی، جناب زینب کو بھی رموز بیان کیے، جناب زینب نے بھی جناب صغرا کو سمجھایا۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ رخصت ہو گیا۔ میں نے مختصر کیا عزیزو، جب یہ قافلہ رخصت ہو کر کے کربلا پہنچا ہے، کربلا جب امام حسین کا قافلہ آیا ہے تو امام حسین نے جناب عباس سے کہا میرے بھیا خیمے لگاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ذمہ داری جناب عباس کو کیوں دی گئی۔ جناب عباس علیہ السلام خیمہ لگا رہے تھے، ابھی اسی اثنا میں ایک ہوا کا جھونکا اٹھا اور اس سے خاک بلند ہوئی تو جناب زینب کے ردا پر پڑی۔ جناب زینب امام حسین کے پاس آئیں۔ عزیزو اگر آپ نے دیکھا ہو جنہوں نے کربلا میں زیارت کی ہے تو آپ دیکھیں خیام جو لگائے گئے ہیں آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ امام حسن امام حسین اور جناب زینب کا خیمہ بالکل بیچو بیچ میں ہے، صرف ایک چادر کا فاصلہ ہے، یعنی جناب زینب اس عظیم ذات کا نام ہے جو امامت سے اتنا قریب تھی کہ اگر امامت سانس بھی لیتے جناب زینب آہٹ کو محسوس کرے، اتنی دور نہیں رہنا چاہتی اپنے بھیا سے۔ جناب زینب آئی، بھیا ایک خاک کا جھونکا آیا ہے جو میری ردا پر پڑا ہے، جس سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ کون سی زمین ہے؟ حسین نے سر جھکا لیا، جناب زینب سے فرمایا اے میری بہن زینب، اسی زمین کی نشاندہی میرے نانا نے کی ہے، اے میری بہن زینب یہیں تمہارے بھائی کا سر قلم کر دیا جائے گا، اے میری بہن زینب میرا گھر اسی مقتل میں لوٹ لیا جائے گا۔ عزیزو ساری تیاریاں ہو گئی، دو جملے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، جب ساری تیاریاں ہو گئیں تو امام حسین علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس زمین کے ذمہ دار بنی اسد کے لوگ ہیں۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا کہ اس زمین کو بیچ دو۔ زمین کو امام حسین نے جناب علی اکبر علیہ السلام کا نام خرید لیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کی خواتین کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بہت سخت جملے ہیں عزیزو۔ جب گھر کی خواتین آئیں، آنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد خوف کی وجہ سے 11 محرم کو کربلا نہ آ سکیں تو تم کسی بہانے سے آنا اور ہمارے بے سر لاشوں کو کربلا کی خاک میں دفن کر دینا۔ سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی اسی بات کی،
اس کے بعد امام نے وصیت کرنے کے بعد فرمایا جاؤ اپنے گھر کے بچوں کو بلا کے لاؤ. جب بچے آئے امام حسین نے بچوں کو جمع کیا. اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تو تم کھیلتے ہوئے آنا, اپنے ننھے ہاتھوں سے خاک اٹھانا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اللہ اکبر. بجا آخری جملہ عزیزو, یہ امام حسین نے اہتمام کیا, مردوں کو وصیت کی, عورتوں کو وصیت کیا, بچوں کو وصیت کیا تاکہ ہمارا جنازہ دفن ہو جائے. اللہ اکبر. جب ارباب مقاتل نے لکھا جب عصر عاشور آ گئی, امام حسین شہید ہو گئے, تو ایک مرتبہ جناب سکینہ مقتل میں اپنے بابا کے جنازے پہ کھڑی تھی. شمر ملعون تازیانہ لے کے آیا. سکینہ سے کہے سکینہ چلو اب تمہیں اسیر کیا جائے گا. بی بی نے دامن کو اٹھایا, ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا اے شیم مجھے اسی مقتل میں چھوڑ دے, میں مقتل سے جانا نہیں چاہتی. کہا کیا کرو گی؟ کہا ابو ذر کی بیٹی کی طرح ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. کہا مقصد کیا تھا؟ کہا مقصد یہ ہے کہ جب جناب ابو ذر کا ربضہ کے صحرا میں انتقال ہوا تو جناب ابو ذر کی بیٹی گھبرائی, تو ابو ذر نے وصیت کی اے میری بیٹی گھبراؤ نہیں, جب میرا انتقال ہو جائے تو تم جانا, راستے میں کھڑی ہو جانا اور آ کر کے جیسے ہی کوئی قافلہ گزرے صرف اس سے اتنا کہنا کہ رسول کے صحابی کا انتقال ہوا ہے, چلو رسول کے صحابی کو دفن کر دو. عزیزو بیٹی آئی دامن پکڑے ہوئے راستے میں کھڑی ہو گئی. جناب مالک اشتر کا لشکر آیا, بیٹی کو پہچان لیا, بڑے اہتمام سے جناب ابو ذر کو صحرا میں دفن کر دیا. سکینہ نے اسی منظر کے لیے فرمایا اے شیم جب میرے بابا کو اس دنیا میں شہید کر دیا مجھے یہیں چھوڑ دے, ابو ذر کی بیٹی کی طرح راستے میں کھڑے ہو جائیں گے. جب ابو ذر کی بیٹی اپنے بابا کے لیے کہہ سکتی ہے کہ صحابی رسول کو دفن کر دو, تو میرا بابا نواسہ رسول ہے, آنے والوں میرے بابا کو دفن کر دو. سيعلم الذين ظلموا من قلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرض وتمتعه فيها طويلا. بار اللہ محمد والا صاحب کے ہمارے اس مختصر سی بات قبول فرما. پروردگار ہماری قلیل سی عزا کو قبول فرما. پروردگار ہم کو امام حسین کے رونے والوں میں شمار فرما. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو بی بی کے رومال میں جگہ عنایت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے ایمان کو ذکر اہل بیت سے تقویت عنایت فرما. ہم کو جد اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی فرما. پروردگار حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے فوج ظفر موج میں ہم سب کو شمار عنایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم حسین. یا